الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک انتہائی پیاری شخصیت کا جو اپنے انتہائی باوفا ہونے کی ایک خاص مقام رکھتے تھے، فدائی خادم سلسلہ تھے. 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر انسان نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہدوں کو نبھانے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں. خدمت دین کے ساتھ خدمت انسانیت کی بھی ہم وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کی ایک دنیا تعریف کرتی ہے، اور اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت ایسے لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے. یہ خادم سلسلہ خلفائے وقت کے سلطان نصیر اور خلافت کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والے ہمارے پیارے بھائی مکرم محمود احمد شاہد صاحب تھے، جن کو محمود بنگالی کے نام سے پاکستان میں بھی جانتے ہیں اکثر لوگ. اس وقت یہ آسٹریلیا جماعت کے امیر تھے، اور وہیں بدھ کے روز 23 اپریل کو ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے ان کی وفات کے بعد ایک عزیز کا جو پہلا خط آیا، انہوں نے یہ لکھا، یا پیغام آیا کہ خلافت کے فدائی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنائے. تو ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ نفس کی طرح چلتے تھے. کبھی ان میں دل میں یہ انقباض نہیں پیدا ہوا کہ یہ حکم کیوں آیا اور اس طرح کیوں آیا. اپنی مرضی کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہوئی کہی جاتی ان کو تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی تھی. ان کی بیماری اور وفات کی کچھ تفصیلات کا ذکر کرتا ہوں. 22 اپریل کو مشن ہاؤس سڈنی میں نماز عصر کے لیے مسجد کی طرف نکلے، لیکن تھوڑا سا چل کر واپس گھر لوٹ آئے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور گھر پہنچتے ہی شدید برین ہیمریج کا حملہ ہوا. شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض پہلے ہی تھے. ہسپتال لے گئے، وہاں وینٹیلیٹر پر ان کو رکھا گیا. ڈاکٹروں کا تو یہی رائے تھی، خیال تھا کہ جس حصے میں دماغ کے برین ہیمریج ہے سر کے، وہاں سے
زندگی کی واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے ان کو کہا کہ 24 گھنٹے کوشش کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد جب وہ مشین اتاری گئی تو 2 منٹ بعد ہی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ محمود صاحب 18 نومبر 1948 کو بنگلہ دیش کے گاؤں چار دکھیا ضلع چاندپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام مولانا ابوالخیر محمد محب اللہ اور والدہ کا نام زیب النساء تھا۔ ان کے والد ابوالخیر محمد محب اللہ صاحب نے 1943 میں احمدیت قبول کی تھی۔ ابتدائی نام ابوالخیر محمد تھا۔ خلیفۃ مسیح ثانی نے ان کو محب اللہ کا نام کا اضافہ فرمایا تھا۔ یہ اپنے علاقے کے سب سے پہلے احمدی تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ ان کے والد تبلیغ کا بھی بڑا شوق تھا ان کو، اور انہوں نے تبلیغ کے ذریعے سے اپنے والد خواجہ عبد المنان صاحب یعنی محمود صاحب کے دادا کو احمدیت کے نور سے فیضیاب کیا۔ یہ زمانے میں سہارنپور یو پی میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہیں احمدیت کے بارے میں علم ہوا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام دہلی تشریف لے گئے تو ان کے دادا کو بھی حضور علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن جہاں وہ زیر تعلیم تھے ان لوگوں نے انہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں جب یہ احمدی ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے تو ہمیں اس نعمت سے محروم رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر مکرم محمود احمد شاہ صاحب کے والد نے آپ کو وقف اولاد کے تحت 1954 میں وقف کیا۔ محمود شاہ صاحب مرحوم نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی، اور پھر 1962 میں بچے ہی تھے جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے، اور 1974 میں انہوں نے شاعری کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی شادی 1977 میں مولوی محمد صاحب مرحوم امیر جماعت بنگلہ دیش کی بیٹی حاجرہ صاحبہ سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب شادی شدہ ہیں اور جماعتی خدمات میں پیش ہیں۔ بعض باتیں انہوں نے محمود صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی کی کیا واقعات تھے اپنے داماد کو نوٹ کروائی تھیں۔ کہتے ہیں کہ تعلیم کے دوران ایک مرتبہ جامعہ میں فٹ بال کھیلتے ہوئے ان کے گھٹنے میں سخت چوٹیں آئیں، سخت بیمار ہو گئے اور مشرقی بنگال واپس چلے گئے۔ ربوہ کا موسم بھی اس زمانے میں بہت سہولیات بھی نہیں تھیں، موسم بھی سخت تھا، پانی نمکین میٹھے پانی کی دستیابی نہیں تھی، اکثر ان کے پیٹ میں تکلیف رہتی تھی۔ والدین بھی دور تھے، چھوٹے تھے، آخر والدین کی یاد بھی آئی، چوٹیں بھی لگی ہوئی تھیں، تو بنگلہ دیش واپس چلے گئے۔ اس زمانے میں مشرقی پاکستان ہوتا تھا۔ ربوہ واپس آنے کی ان کی کوئی کوشش نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی کہ دوبارہ جائیں، لیکن کہتے ہیں کہ سید میر داؤد احمد صاحب جو اس زمانے میں پرنسپل تھے، انہوں نے بار بار خط لکھے اور کوشش کی کہ دوبارہ جامعہ میں آ جائیں، تو اس وجہ سے پھر ان کی واپسی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی دعاؤں کا بھی ان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر تھا۔ ربوہ میں جب تھے تو انہوں نے والد صاحب کو لکھا کہ ربوہ کا موسم سخت ہے، پانی نہیں ہے، گرمی ہے، کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب میں ان کے والد مکرم محب اللہ صاحب نے لکھا کہ مکے میں بھی بڑے تکلیف دہ حالات تھے،
اور سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس کے حوالے سے پھر انہوں نے نصیحت کی اور لکھا کہ اللہ کے خلیفہ نے جو شہر آباد کیا ہے اگر وہاں نہیں رہ سکتے تو والد کے ساتھ تعلق بے معنی ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میری زندگی میں بڑی گہری تبدیلی آئی۔ گورنر مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں راول پنڈی سے کہتے ہیں کہ خاموش اور سلیقہ مند کام کرنے والے خادم سلسلہ تھے، ساری عمر نہایت اخلاص اور وفا کے ساتھ اپنے فرائض بجا لاتے رہے، عین خدمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان کو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے صدر خداوند نے بنایا تھا، اور اس کے بعد سے پھر ان کی انتظامی خوبیاں بھی سامنے آنے لگیں۔ تو مجیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم مولانا محب اللہ صاحب کی تعیناتی بنگال میں بطور مبلغ ہوئی۔ انہوں نے اپنی پہلی اولاد کو وقف کر دیا، اور محمود احمد ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں ربوہ میں بھجوا دیا۔ اجنبی ماحول میں شروع میں کافی اداس ہو جاتے تھے۔ ان کے والد کو اتنی تڑپ تھی، یہ مجیب الرحمان صاحب محمود صاحب کے ماموں ہیں، کہ کہتے ہیں مجھے اکثر لکھتے تھے کہ محمود کو اداس نہ ہونے دینا تاکہ پڑھ لکھ جائے، جامعہ سے فارغ ہو۔ یہ ابتدائی دنوں کی بات تھی، مگر بہت جلد محمود صاحب پھر پوری دل و جان سے اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے، اور ربوہ کے ماحول میں ربوہ کے پرانے رہنے والے جانتے ہیں بڑے گھل مل گئے۔ میر داؤد احمد صاحب ان کو مجیب الرحمان صاحب کے پاس بھیج دیا کرتے تھے راول پنڈی گرمیوں کی تعطیلات میں۔ مجیب صاحب لکھتے ہیں اور بڑا صحیح لکھتے ہیں کہ عزیز المرحوم کی طبیعت میں سادگی اور خلوص اس قدر تھا اور اتنے خوش اخلاق اور ملنسار تھے کہ ہمسائے کے غیر از جماعت بچے اور خواتین بھی ان سے مانوس ہو جاتے تھے اور ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے۔ محمود احمد صاحب اپنے بھائیوں میں سے بہت شفقت کا تعلق تھا، اپنے غریب رشتہ داروں کی خاموشی سے مدد کرتے رہتے تھے۔ بنگلہ دیش کی جماعت میں کچھ رقم ان کی امانت میں رکھی رہتی تھی جس سے وہ اپنی والدہ کی مستقل خدمت کرتے رہتے تھے۔ سب ان کے عزیز رشتہ دار صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا پیار کا تعلق تھا۔ جب یہ صدر بنے جو انہوں نے اپنے داماد کو خود نوٹ کروایا، کہتے ہیں کہ 1989 میں 79 میں خدام الاحمدیہ کے شورا میں صدر کا انتخاب ہوا۔ ووٹ کے لحاظ سے وہ 5ویں پوزیشن میں تھے۔ انتخاب کے بعد نماز فجر کے وقت حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا بلا کے کہ کثرت سے استغفار کرو اور درود پڑھو، اور اگلے روز یا اس دن شام کو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے ان کی بطور صدر منظوری عطا فرمائی 5ویں نمبر سے تھے ووٹوں کے لحاظ سے۔ ان کے ایک جامعہ کے مولوی سلسلہ جو آج کل امریکہ میں ہیں، انعام اللہ کوثر صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ جامعہ کے ناصر ہاسٹل میں آپ سے دوستی ہوئی۔ ہاسٹل کے زعیم تھے اور انعام صاحب معتمد تھے۔ کہتے ہیں کہ میس کے ممبر اور پھر صدر بنے، جامعہ میں رئیس الجامعہ بنے، منتخب ہوئے۔ اس خلیفۃ مسیح ثالث نے انہیں صدر مقرر کیا اور اس کا اعلان ہوا تو انعام صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ہی میں کھڑا تھا محمود صاحب کے، میں نے آگے بڑھ کر ان کو گلے ملنا چاہا، کہنے لگے پرے ہٹو۔ اپنی زبان مخصوص بنگالی اردو میں ان کی ملی ہوئی تھی، پوچھنے لگے کیا میرے نام کا اعلان ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، خوشی کے بجائے صدمے کی حالت تھی، مگر پھر جلد سنبھل گئے اور کہتے ہیں پھر میں نے ان کو گلے لگایا۔ خالد سیف اللہ صاحب جو اس وقت ان کے بعد اب قائم مقام امیر جماعت آسٹریلیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر محمود بنگالی صاحب نے خود انہیں بتایا
اسی یہی قصہ صدر بننے کا کہ 1989 میں جب انٹرنیشنل صدر خدام الانبیاء کا انتخاب ہوا تو آپ ووٹوں کی گنتی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت شفقت فرماتے تھے۔ حضور نے آپ کو بلا کر فرمایا کہ آج شام تک کثرت سے استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5ویں نمبر پر ہونے کے باوجود صدر مقرر فرما دیا تو مجھے سمجھ آئی کہ حضور اس طریق سے مجھے عاجزی کی طرف متوجہ فرما رہے تھے۔ یہ سب ان عہدیداروں کے لیے بھی سبق ہے جو منتخب ہوتے ہیں، تو استغفار اور درود پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ عاجزی ہمیشہ قائم رہے اور خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ صحیح رنگ میں عطا فرماتا رہے۔ محمود مجیب صاحب انجینئر جو ہیں وہ بھی اسی بارے میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ محمود منگالی صاحب بڑے ہی فدائی اور خلافت کے شدائی احمدی تھے۔ خلیفۃ المسیح ثالث نے غالباً ان کو سن تو یاد نہیں، ہم نے غلط لکھا ہوا ہے، اس وقت خلیفۃ المسیح ثالث نے 81 میں شاید ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے، 80 یا 81 میں سارے صدران شمار کروائے جو اس وقت سے پہلے گزر چکے تھے، 1960 سے پہلے، اور اس کے بعد پھر ان کی محمود منگالی صاحب کی تعریف فرمائی کہ اطاعت میں اور دعائیں لینے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ اور پھر وہاں یہ بھی فرمایا تھا ثالث نے کہ میں نے ان کو صدر 5ویں نمبر سے اٹھا کے جو بنایا تھا تو جماعت کو ایک سبق دینا چاہتا تھا کہ خلافت کا انتخاب جو ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ کتابیں خدام الانبیاء کے دور میں انہوں نے ان سے لکھوائیں کافی۔ ہاں 1981 کا ہی واقعہ ہے، خدام الانبیاء کا اجتماع تھا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنے الفاظ ہیں جس میں آپ نے ان کی خدمات کو سراہا، فرمایا کہ برکت اسی کو ملے جو مخلصانہ نیت سے خلافت کی اتباع کرے، کیونکہ ساری برکتیں اسی نظام سے وابستہ ہیں۔ اس کے سوا کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا کہ پچھلے سال خدام الانبیاء کے صدر کا جو انتخاب ہوا اس میں ووٹوں کے لحاظ سے محمود احمد صاحب 5ویں نمبر پر تھے، اور میں اس وقت جماعت کو دینا چاہتا تھا کہ جن 4 کو ووٹ زیادہ ملے ان کے کام میں برکت ان کے ووٹوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ جو مخلصانہ نیت سے خلافت کی اتباع کرے گا وہی برکت حاصل کرے گا۔ چنانچہ 5ویں نمبر پر جو محمود احمد منگالی صاحب تھے ان کو میں نے صدر مقرر کر دیا۔ بڑے مخلص آدمی ہیں، اللہ ان کے اخلاص میں ترقی دے، بڑا کام کیا، دعائیں لیں، اور پھر حضور نے 1960 سے لے کر جو اس وقت تک کے مختلف صدران مجالس خدام الانبیاء تھے ان کے زمانوں میں اجتماعات میں مجالس کی نمائندگی کی گراف کا ذکر کرنے، اور اس میں ایک مرحلے پر درمیان میں تنزل کے علاوہ تدریجی ترقی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی ووٹ لینے والوں کو نہیں، خلیفہ وقت کی دعائیں حاصل کرنے کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ پچھلی دفعہ 5ویں نمبر پر ووٹ لینے والے صاحب کو صدر بنایا گیا تھا، اور ان کے پہلے سال 771 مجالس حاضر تھیں، اور دوسرے سال اس سال 818 مجالس اس وقت کی جو رپورٹ ہے اس میں شامل ہیں۔ محمود بنگالی صاحب جو تھے اپنے دور صدارت میں مجلس خدام الانبیاء مرکزیہ کے صدر تھے۔ اس زمانے میں تمام دنیا میں ایک صدر ہوتا تھا جو مرکز کے تحت، باقی دنیا کے صدران نہیں تھے بلکہ قائدین کہلاتے تھے، اور ان کے دور میں یہ اختتام ہوا اس کا، یہ آخری صدر تھے جو بین الاقوامی صدر تھے خدام الانبیاء کے۔ بہرحال
یہ دور جب ختم ہوا تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں انہوں نے بڑا ایک عاجزانہ خط بھیجا. اس پہ جواب دیا حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے کہ آپ نے خط میں خواہ مخواہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے. شرمندگی کی کیا بات ہے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا دور نبھایا ہے. بڑے مشکل حالات میں بڑی عمدگی، حکمت اور بہادری کے ساتھ کام کیا ہے. اللہ مبارک کرے. اس لیے تو آپ کو انصار اللہ میں جانے کے باوجود خدمت کا موقع ملا. ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی. اگر آپ نااہل ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کیا جاتا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو ہمیشہ سلسلے کا بے لوث خادم بنائے رکھے اور بہترین خدمت کی توفیق پاتے رہیں. پھر لکھا کہ آپ نے اسیران کی بھلائی اور بہبود کے حوالے سے بہت کام کیا اور اس حوالے سے رپورٹس باقاعدہ جاتی رہیں. ان رپورٹ پر اس کی مسیح رابع کا یہ ارشاد بھی تھا کہ آپ کی رپورٹ بابت بہبودی اسیران موصول ہوئی. آپ ماشاءاللہ بڑی حکمت اور محنت سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتائج پیدا فرمائے. اور واقعی انہوں نے بڑی خدمت کی اس زمانے میں اسیران کی. پھر ایک جگہ لکھا ایک رپورٹ پر، خدمت اسیران میں آپ کی مساعی سے بڑی خوشی ہوئی ہے. جو 84 کے جو قانون تھا اس کا ابتدائی دور تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں اسیران کلمے کی وجہ سے جیل میں جا رہے تھے. اس زمانے میں خدام الانبیاء اور صدر خدام الانبیاء نے کافی کام کیا. فرماتے ہیں کہ خدمت اسیران میں آپ کی مساعی سے بڑی خوشی ہوئی ہے. بہت عمدگی سے کام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ میرا منشا تھا. خدام الانبیاء میں نمایاں خدمات جو ہیں آپ کے دور میں خدام الانبیاء نے کئی شعبوں میں نمایاں طور پر آگے قدم بڑھایا. آپ نے اسیروں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے اسیران ٹرسٹ قائم کیا، جس کے تحت ان کی ضروریات پوری کرنے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح 7 سالہ جشن شکر کے موقع پر مجلس خدام الانبیاء کی طرف سے ایک ایمبولینس مخلوق خدا کی خدمت کے لیے چلائی گئی. بیوت الرحم سوسائٹی کے آغاز پر مجلس خدام الانبیاء نے بھاری عطیہ پیش کیا، جس کے روح رواں مکرم محمود احمد صاحب بھی تھے. پھر خدام الانبیاء کے کارکنان کے لیے کوارٹرز کی تعمیر کرنے کی خاطر زمین خریدی، جس میں آپ نے ذاتی دلچسپی کا اظہار کیا. پھر تراجم قرآن فنڈ میں مجلس خدام الانبیاء مرکزیہ نے گراں قدر عطیہ پیش کرنے کی سعادت پائی. آپ نے پاکستان سے باہر خدام الانبیاء کی تنظیمی ترقی کے لیے کئی ممالک کا دورہ فرمایا، اور ان میں سب سے تفصیلی دورہ 11 جون سے 11 اکتوبر 1987 کا سہ بر اعظمی دورہ تھا، جس میں آپ نے یورپ، امریکہ اور مغربی افریقہ کے 11 ممالک ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، گیمبیا، سینیگال، سیرا لیون، لائبیریا، آئیوری کوسٹ وغیرہ مختلف جگہوں پہ سفر کیا. کسی صدر مجلس خدام الانبیاء کا ان ممالک کا یہ پہلا دورہ تھا. 1979 تھا یہ. 1989 میں آپ نے انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کا دورہ کیا. آپ ہی کے دور میں خدام الانبیاء کے گیسٹ ہاؤس کی بالائی منزل تعمیر ہوئی. پھر خدام الانبیاء کے محمود ہال جو ایوان محمود کہلاتا ہے، اس کو ایک دفعہ آگ لگ گئی تھی، اور بغیر کسی مالی تحریک کے پھر اس کی مرمت اور ساری رینوویشن وغیرہ کروائی. آپ کے دور میں خدام الانبیاء کو اس کے مسیح رابع رحمہ اللہ کے انتخاب کے موقع پر، خلافت رابعہ کے انتخاب کے موقع پر خدمات کی توفیق ملی. پاکستان سے ہجرت کے وقت مسیح رابعہ کے نازک حالات میں بھی خدام الانبیاء نے خدمت کی توفیق پائی، ڈیوٹیاں دیں، ساتھ بھی گئے. آپ کے دور کو خدا تعالیٰ نے کئی تاریخی اعزازات بھی عطا فرمائے. ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 14ویں اور 15ویں دونوں صدیوں میں، اور اسی طرح جماعت کی پہلی اور دوسری دونوں صدیوں میں
خدمت کی توفیق پائی۔ ان کے عہد میں ہی خدام احمدیہ اپنے 50 سال پورے کر کے 51ویں سال میں داخل ہوئی۔ سلطان مبشر صاحب جو تاریخ خدام احمدیہ لکھتے ہیں کہ محمود صاحب کہا کرتے تھے کہ جب مجھے صدر خدام احمدیہ بنے 2-3 روز ہوئے تو میں بہت گھبرایا اور حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے قدموں میں بیٹھ کر بہت رویا، اور اپنے مخصوص لہجے میں میں نے کہا، مذکر مونس کا تو ان کو خیال نہیں رہتا تھا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس پر حضور نے شفقت سے فرمایا کہ خلیفہ وقت جو فیصلہ کر لیتا ہے اور دعا کر کے فیصلہ کیا ہے تو بدلتا نہیں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جب مشکل ہو میرے پاس آ جانا۔ اور کہتے تھے کہ پھر میں نے خلفاء کی دعاؤں کو ہمیشہ اپنے سر پر ہی دیکھا، خدام سے براہ راست تعلق تھا۔ کہتے تھے کہ خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ دفتر میں کم سے کم بیٹھنا اور خدام سے براہ راست تعلق رکھنا۔ محمود صاحب عموماً دفتر میں بیٹھنے کے بجائے شام کو باہر کرسی پر بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں خدام احمدیہ کیونکہ باقاعدہ دفتر ہے اور سارا احاطہ ہی خدام احمدیہ کا ہے، اس لیے وہاں خدام کا ہی آنا جانا ہوتا تھا، بیٹھ جاتے تھے اور ایوان محمود میں آنے جانے والوں سے براہ راست رابطہ رکھتے، حال احوال پوچھتے، خدام سے بے تکلف ہوتے۔ نتیجتاً خدام سے یگانگت کا ماحول پیدا ہو جاتا، ہر ایک کے غم میں برابر کے شریک ہوتے۔ مبشر صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، کہ ایک دن ہم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ بہت دیر ہو گئی، تو محمود صاحب کہنے لگے کہ کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ کہتے ہیں میں گیسٹ ہاؤس گیا، جو کھانا دار و ضیافت سے معاونین کے لیے آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، چند بچے کچے ٹکڑے تھے۔ میں خالی ہاتھ واپس آیا اور بتایا کہ کچھ نہیں ہے، صرف چند ٹکڑے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بھی تبرک ہیں، وہی لے آؤ۔ چنانچہ وہی ٹکڑے انہوں نے کھائے۔ کسی منسلم کو یا گیسٹ ہاؤس کے خادم کو نہ کوئی ہدایت دی، نہ ہی کچھ باز پرس کی کہ میرے لیے کوئی کھانا وغیرہ کیوں نہیں رکھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ رات کا وقت ہے اور ان کو شوگر اس وقت بھی ہو گئی تھی، اور شوگر کے مریض کو تو بعض وفائی بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ کوئی اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح محتمد صاحب کا اور دوسرے کارکنوں کا گھر بھی خدام احمدیہ کے احاطے میں تھا، مگر انہیں بھی زحمت نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ خدام احمدیہ لکھنے پر انہوں نے ہی معمور کیا اور بہت حوصلہ افزائی کی۔ ان کی زبان میں بنگالی لہجہ تھا جو تحریر میں بھی آ جاتا تھا۔ عموماً اپنے خطوط مجھ سے لکھواتے۔ 2010 میں جب وہ جلسہ لندن پر تشریف لائے تو کچھ خطوط اور رپورٹس خاکسار سے لکھوائیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ بعض دفعہ جو ان کا بنگالی لہجہ تھا، ان کی الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے دشواری ہوتی سمجھنے میں، تو کہتے ہیں مذاق سے کہہ بھی دیا کرتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے مذاق کو برا نہیں مانا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو بات خاکسار نے ان سے سیکھی، یعنی ڈاکٹر صاحب نے، وہ خلیفہ وقت کی اطاعت اور مفوضہ فرائض کی ادائیگی میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کمال تک پہنچا دینا تھا۔ وہ خلفاء کے معتمد تھے۔ اگر کبھی خلیفہ وقت کی طرف سے کسی معاملہ میں باز پرس ہوتی تو قول سدید سے کام لیتے، کبھی اس لیے ہمت نہ چھوڑتے کہ حضور کی طرف سے ناراضگی کیوں ہوئی ہے، بلکہ ہمیشہ اصلاح پر مامور رہتے اور آئندہ کے لیے خلفاء سے رہنمائی چاہتے، دعا کرتے اور دعا کے لیے کہتے۔ فیروز عالم صاحب بھی لکھتے ہیں کہ مجھے ان سے گہری وابستگی 1982 میں جب میں جامعہ گیا تو اس وقت تھی۔ تجربہ سے آری ایک نو احمدی تھا اور اپنی اہم مصروفیت کے باوجود کہتے ہیں مجھ پر نظر شفقت رکھتے، عید اور دوسرے مواقع پر گھر بلاتے، تحفے دیتے، غریب الوطنی میں جو کمیاں ہوتی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح عبدالاول صاحب نے بھی ان کی یہی خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہی کہ خلافت کے بہت ہی قریبی تھے اور قربان تھے، خاموش طبع تھے،
دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنے والے باعمل بزرگ تھے. دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنے والے باعمل بزرگ تھے. بارہا مجھ جیسے بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی. جب میں کہتے ہیں میٹرک کر کے جامعہ گیا تو اس وقت 16 سال کا تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ آپ دور بیٹھے بھی اپنے وطن کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے اور قیمتی دعاؤں اور مشوروں سے نوازتے رہتے تھے. گزشتہ سال ان کو میں نے بنگلہ دیش نمائندے کے طور پر بھجوایا تھا یہ جلسے پہ، تو کہتے ہیں وہاں بھی بڑے خوش تھے اور بار بار ہماری حوصلہ افزائی فرماتے تھے. خالد سیف اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ امیر صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے روا آئے تو میرے ساتھ اور لڑکے بھی تھے. ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گئے تو حضور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ہم پاس ہی زمین پر بیٹھے تھے. حضور ہمیں وقف کی اہمیت اور قربانی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور حضور نے اپنا ایک ہاتھ میرے اوپر رکھا ہوا تھا کیونکہ میں سب سے زیادہ حضور کے قریب تھا. اللہ کی حکمت کہ باقی سارے لڑکے آب و ہوا اور غذا وغیرہ کی سختی برداشت نہ کر سکے جو باہر سے آئے ہوئے تھے اور واپس گھروں کو چلے گئے. ایک میں نے ہی اپنی تعلیم اور وقف خدا کے فضل سے پورا کیا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمس کی برکت تھی. پھر خالد سیف اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ امیر صاحب مرحوم ایک ذہین انسان تھے، تعلق بنانے اور نبھانے کا فن خوب جانتے تھے اور اسے جماعت کے مفاد میں استعمال کرتے تھے. اس کے نتیجے میں امیگریشن کا عمل پاکستانی احمدیوں کے لیے آسان ہو گیا، اور آسٹریلیا کی جماعت جو آپ کے آسٹریلیا آنے پر صرف چند سو تھی اب ہزاروں میں ہو چکی ہے، اور یہ ترقی کا سلسلہ جاری ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق احمدیوں کو آسٹریلیا کے سبھی بڑے شہروں میں بسایا گیا. چنانچہ اب ہر اسٹیٹ کے کیپٹل میں مضبوط جماعت قائم ہے اور وسیع و عریض خوبصورت مساجد اور مشن ہاؤسز قائم ہیں. سڈنی میں بھی مسجد بیت المہدی کے علاوہ خلافت سینٹینری ہال اور مشن ہاؤس بھی ہے، اور ایک گیسٹ ہاؤس ابھی تعمیر کیا جا رہا ہے. اس طرح برسبن میں مسجد بنی، میلبرن میں مسجد بنی، ایڈلیڈ میں جماعتی سینٹر ہے، کینبرا میں مسجد کے لیے قطع زمین کی کوشش ہو رہی تھی، جلد مل جائے گا. آسٹریلیا کی جماعت میں ان کی ترقی میں انہوں نے ماشاءاللہ خوب حصہ لیا ہے. نیشنل سیکرٹری تربیت جو ہیں وہاں کے آسٹریلیا کے عمران حسن صاحب کہتے ہیں کہ امیر صاحب 1991 سے آسٹریلیا میں مشنری انچارج اور امیر جماعت کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. آپ کے دور میں بہت بڑے پروجیکٹس تکمیل کو پہنچے جبکہ جماعت ابھی بھی بہت تھوڑی تعداد میں ہے. یہ 2005 کے دورے کے بعد انہوں نے 2-3 نئی مساجد اور سینٹنری ہال تعمیر کروایا وہاں. مسجد بیت الاسلام میلبرن جو ہے اس میں اتنی بڑا حصہ ہے وہ ہال اس کے کہ 2000 سے زائد نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح باقی مساجد بھی کافی وسیع ہیں. پھر آپ کے دور میں وفاقی حکومت آسٹریلیا کی دونوں سیاسی جماعتوں سے امیگریشن کے معاملات میں بہت اچھے روابط قائم ہوئے. اور اسی طرح اور سہولتیں انہوں نے حاصل کی حکومت سے. آسٹریلیا میں ذیلی تنظیموں کی تشکیل مرکزی خطوط پر کی. مختلف ممالک کے باشندوں کے مابین بھائی چارے کی فضا قائم کرنے میں آپ کی تربیت کا بہت ہاتھ ہے. آسٹریلیا میں پاکستانی صرف نہیں ہیں بلکہ وہاں کے فجین بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، آسٹریلین بھی ہیں، افریقن بھی ہیں. ان سب میں بھائی چارے کی فضا بہت قائم کی انہوں نے، اور ہر ایک کو ڈیوٹیاں سپرد کر کے ذمہ دار بنایا
اور ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا، اور یہی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی خوبی ہے جو جس پہ باقیوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے ابھی جلسے کے پچھلے دنوں ان کا جلسہ ہوا ہے، اس کی صدارت کی اور خدا تعالیٰ کی ذات پر کے شکر کے مضمون پر انہوں نے خطاب کیا۔ اس وقت تک بڑے صحت مند تھے، کسی کو خیال بھی نہیں تھا، بڑے تو نہیں، مطلب جو بیماری کے لحاظ سے ان کی صحت دوبارہ بحال ہو رہی تھی اور کافی حد تک بحال ہو چکی تھی، پھر اچانک اسٹروک ہوا۔ پھر صدر جماعت ہیں وکٹوریہ کے جاوید صاحب اپنے ایک تفصیلی خط میں لکھتے ہیں کہ امیر صاحب کی معاملہ فہمی، چھوٹی چھوٹی بات میں رہنمائی، تدبر، بصیرت اور دور اندیشی کے واقعات ہر شخص کی زبان پر عام ہیں۔ امیر صاحب کے پاس پرانی سی گاڑی تھی، مجلس عاملہ کے بار بار اصرار اور کہتے ہیں میری ذاتی درخواست پر بھی اچھی گاڑی نہیں لی، اور ہمیشہ دوسرے مربیان کو اچھی گاڑیاں لے کر دیں، اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسی طرح ان کی بیٹی نے لکھا ہے کہ کپڑوں وغیرہ کو لے کے ہم آتے تھے تو کیا ان کو زیادہ نہیں تھا، یہی تھا کہ جو آرام دہ کپڑا وہ پہنو، زیادہ فس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جماعتی اخراجات پر بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، یادداشت بہت اچھی تھی، احباب جماعت کو ان کے ناموں سے یاد کرتے اور ان کی خوبیوں کو استعمال میں لانے کا خدا داد مل کا ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ مجلس عاملہ میں اور شورا کے اجلاس میں خلیفہ وقت کے حوالے دے کے بات سمجھایا کرتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو یہاں جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے آنا تھا، لیکن طوفان کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کینسل ہو گئی، شامل نہیں ہو سکے ٹورنامنٹ میں۔ تو امیر صاحب نے انہیں سمجھایا کہ پھر بھی ضرور جائیں، اگر ٹورنامنٹ میں شامل نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں، اصل مقصد تو خلیفہ وقت سے ملاقات ہے، اگر وہ ہو جائے تو تم سمجھو تمہارا ٹورنامنٹ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب دورے پہ جب میں گیا ہوں تو ایک بیماری کی وجہ سے ان کو کافی شدید بیمار تھے ان دنوں میں، تو میلبرن نہیں جا سکے ساتھ، لیکن فون پر ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے فون کر کے تمام انتظامات کا جائزہ لیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ امیر صاحب اپنے خطابات میں خدام، انصار اور اجناد کو حقوق کی ادائیگی کی تلقین کیا کرتے تھے، جس کا خوشگوار اثر ان کی زندگی میں دیکھنے میں آتا رہا۔ غیر ممالک سے آئے طلباء کا خاص خیال کرتے، شہداء کی فیملیز کے متعلق ہر دوسرے کام پر ترجیح دیا کرتے تھے، فیملیز کے معاملات کو ہر دوسرے کام پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تعزیری کارروائی کو بھی شکایت کرنی پڑتی ہے اور یہاں سے تعزیر ہوتی ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس سے میرا دل کٹ جاتا ہے، اور معافی کے معاملے میں بہت جلدی کرتے تھے۔ جماعت احمدیہ آسٹریلیا کے لیے امیر صاحب کی شخصیت ایک ایسی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت انہوں نے لکھا تھی کہ جماعت احمدیہ آسٹریلیا کی تعمیر و تنظیم میں بنیاد پر کام کیا ہے۔ ڈاکٹر سید حسن احمد کہتے ہیں کہ پیار کا ایک سمندر تھا جو میں نے آپ میں دیکھا اور محسوس کیا۔ ہر احمدی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا آپ کے گھر بلا تکلف چلا جاتا اور معمولی نوعیت کی باتیں ان سے بیان کرتا، نوجوانوں کو خاص طور پر کام سپرد کرتے گویا ان کو لیڈر بننے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہر وقت افراد جماعت کے درد میں کھلتے رہتے تھے۔ میلبرن سے ایک اسامہ احمد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا محمود احمد صاحب کا وجود ہم آسٹریلیا کے احمدیوں کے لیے ایک شفیق باپ کی طرح تھا۔ آپ آسٹریلیا کے تمام احمدیوں سے یکساں اور بلا امتیاز پیار اور شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے کو اپنے حسن سلوک، اعلیٰ اخلاق اور نمونے سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ آپ ہر موقع پر سڈنی آنے والے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے، ہر جلسے اور اجتماع کے موقع پر اپنے گھر سے باہر تشریف لا کر مہمانوں کا خود استقبال کرتے،
اور گلے لگاتے، ہم ہمیشہ امیر صاحب کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے اور اس محبت اور سلوک سے سفر کی تھکان دور ہو جاتی۔ بعض لوگوں نے ان کو بعض تکلیفیں بھی دیں، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر کوئی باوجود لوگوں کی بدظنیوں کے کبھی براہ راست ان کا قصور نہیں نکلا جب تک یہ کی گئی۔ تو ایک دو کیس ایسے تھے جو ان سے بدظنیاں کی گئیں اور شکایتیں کرنے والوں کو اصل میں قصور ہوتا تھا۔ ایک خاتون طاہرہ اطہر صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ چند دن پہلے جلسہ سالانہ آسٹریلیا ختم ہوا ہے۔ مسجد میں رہائش پذیر مہمانوں کی مہمان نوازی کی خاص تاکید کرتے رہے کہ جلسے پر آنے والوں کا خیال رکھا جائے۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے بڑی تاکید کی۔ ہمارے یہاں کی جو پریس کے ہیں انچارج، میرے ساتھ دورے پہ بھی تھے، عابد وحید، کہتے ہیں کہ گزشتہ دورہ آسٹریلیا کے دوران محترم محمود بنگالی صاحب کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ باوجود کہ تمام دورے کے دوران ان کی طبیعت ناساز تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتے اور بھرپور توجہ دیتے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ رات کے کھانے میں ہمیں دوسرے روز بھی ایک ہی سبزی پیش کی گئی، گو کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا، لیکن بنگالی صاحب نے اس بات کو نوٹ کیا اور بیماری کے باوجود خود کچن میں جا کر ضیافت والوں سے جب معلوم کی کہ یہاں کوئی اور سبزی نہیں ملتی، جو ایک ہی کھلائی جا رہی چیز۔ اس طرح مہمانوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں عاجزی بہت تھی۔ اپنے علم و تجربے کے باوجود یہ کہتے ہیں عابد کہ مجھ سے پریس اور میڈیا کے امور کے متعلق مشورہ لینے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ نظام جماعت کی عزت کرتے اور خلافت سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ زرتش منیر صاحب امیر ناروے کہتے ہیں کہ جن دنوں آپ صدر خدام احمدیہ تھے، خاکسار کو کراچی میں قائد ضلع کی خدمت کی توفیق ملی۔ انتہائی پرآشوب دور میں آپ نہایت کامیاب صدر تھے۔ یہ 84، 85، 86 کا دور تھا۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو سندھ اور بلوچستان کی جماعتی و تنظیمی سطح جماعت کراچی کے جماعتی تنظیمی سطح پر کے لحاظ سے جماعت کراچی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ سندھ میں کسی جگہ بھی شہادت ہوتی تو محمود صاحب یا ان کا نمائندہ کراچی جماعت کے نمائندے سے قبل پہنچ جاتے۔ مشکل حالات میں محمود صاحب بہت دلیری، دانشمندی کے ساتھ بڑے مشکل امور کو بڑی محنت کے ساتھ سر انجام دیتے۔ خلافت کے ساتھ عشق کی حد تک پیار تھا اور اس کی بڑی غیرت رکھتے تھے۔ حفاظت کے سلسلے میں معمولی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب ہم رواں اجتماعات اور جلسوں پر جاتے تو آپ بہت ہی پیار اور محبت کا سلوک فرماتے۔ ملک اکرم صاحب یہاں مربی جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جامعہ میں طالب علمی کے دور میں خاکسار نے ان کے ہمراہ مجلس خدام احمدیہ مرکزی کے تحت راولپنڈی کی مجلس کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہر مجلس میں مختلف تقریر کی۔ آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت کے کلمات پوری حوالوں کے ساتھ زبانی یاد کیے ہوئے تھے۔ اور راولپنڈی کے ایک سینئر عہدیدار نے ایک جلسے کے بعد کہا تھا کہ زندگی میں یہ بچہ اعزاز پائے گا، حالانکہ اس وقت محترم محمود صاحب جامعہ کے تیسرے یا چوتھے سال کے طالب علم تھے۔ اکرم صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کو آپ کی صدارت خدام احمدیہ کے دور میں 5 سال تک خدمت کی توفیق ملی۔ ان کے عملہ میں نہایت باریک بین، زیرک، معاملہ فہم انسان تھے۔ ان کی ساری کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ نہایت شفیق اور محبت کرنے والی ہستی تھی۔ خود بھی محنتی تھے اور عاملہ سے بھی محنت کی توقع رکھتے تھے۔ نہایت دلیر تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک شریر فطرت افسر روا پر مسلط کر دیا گیا تو اس نے بعض نامناسب روکیں پیدا کر دیں۔ محمود صاحب بحیثیت صدر مجلس خدام احمدیہ اس کے دفتر گئے اور ایسے روب اور دبدبے سے بات کی کہ وہ خوف سے اس نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ
کام کے دوران کبھی بھی انہیں جماعتی کار اپنے ذاتی کام یا فیملی کے لیے استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ ربا میں بالعموم پیدل یا سائیکل پر تقریبات میں شرکت کرتے۔ خدا ملمزہ کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیر احمدی لوگوں سے احمدی نوجوان بہتر ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا کہ دوسروں کے ساتھ اپنی نسبت تلاش کرتے پھرو، تمہارا یا ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ ہر احمدی کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے اور اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بنگلہ دیش میں ان کے قیام کے دوران ان کی خدمت کی توفیق پائی جب یہ گزشتہ سال گئے ہوئے تھے۔ محمود احمد صاحب بہت ہی سادہ طبیعت کے اور ملنسار انسان تھے۔ نمازوں کے لیے بر وقت مسجد میں حاضر ہوتے تھے، بیماری کے باوجود باقاعدگی سے تہجد پڑھتے تھے۔ مہمان خانے میں ان کے قیام کے دوران ان کی ہدایت تھی کہ جو بھی ملنا چاہیں انہیں روکنا نہیں۔ ذاتی خرچ پر ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے اور اس طرح کی خصوصیات تو بہت سارے لکھے ہیں کہ جو پہلے دن سے تھے آخر تک وہ رہے۔ مکرم مطال مجیب راشد صاحب امام مسجد لندن لکھتے ہیں کہ نہایت مخلص، دیندار، خاکسار اور بے ریا انسان تھے۔ 2004 میں کہتے ہیں مجھے 1 ماہ کے لیے آسٹریلیا جانے کا موقع ملا تو اس دوران ان کی بے شمار خوبیوں سے آگاہی ہوئی۔ سر فہرست ان کی خلافت سے محبت اور اطاعت تھی۔ صبح کی سیر میں اکثر اس موضوع پر بات ہوتی، جماعت کی ترقی اور جماعتی کاموں میں شمولیت اور وابستگی پر بات ہوتی۔ اس بات کا بڑے درد سے ذکر کرتے کہ ابھی بہت کمزوریاں ہیں۔ دوروں پر جاتے ہوئے مجھے ہر جماعت کے حوالے سے بتا دیتے کہ انہیں کن کن امور کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ خالد احمد صاحب ہمارے رشین ڈیسک کے انچارج جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے لکھا کہ آپ سے مسند خلافت متمکن ہونے کے بعد محمود صاحب کی محبت نہایت درجہ عقیدت میں تبدیل ہو گئی اور ذکر سے ہی چہرے پر انکساری اور عاجزی اور خلوص پھوٹ جاتا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں اور واقعی یہ صحیح کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ فی زمانہ آپ کے مقام و مرتبہ کے مخلص، عاجز، متقی، درویش صفت، ہمدرد، خلافت کے فدائی بہت کم ہوں گے۔ ایک عزیز نے لکھا کہ وہ امیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا فون آیا، فرد جماعت کا آسٹریلیا کا ہی، جو اپنی بات منوانا چاہتا تھا اور اس میں کچھ سختی بھی کے الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو محمود صاحب نے اسے سمجھایا تو اور زیادہ غصے میں آ گیا وہ کہ میں پھر خلیفہ وقت کو رپورٹ کروں گا، آپ کی یہ ہے وہ ہے۔ خیر جب بات ختم ہوئی تو بڑے افسوس سے کہنے لگے کہ یہ لوگ خود غلطیاں کرتے ہیں اور پھر خلیفہ وقت کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تو جیسا کہ میں نے کہا کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ غلطی کی وجہ سے خلیفہ وقت سے کیا سرزنش ہوگی۔ جو حق تھا تمام معاملات انصاف کے ساتھ پیش کر دیا کرتے تھے، نوجوانوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ ہم تو مورے ہیں، یہ خدا کی جماعت ہے، خود معاملات سنبھالتا چلا جا رہا ہے، اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ان کی جماعتی خدمات جو ہیں زعامت ناصر حسن سے انہوں نے شروع کی تھیں، پھر محتم مقامی مجلس احمدیہ ربا رہے 77 سے 79 تک، پھر
سالانہ اجتماع 79 کے موقع پر آپ کو صدر مجلس خدام العلمیہ مرکزیہ کی اعلیٰ ذمہ داری سے تفویض ہوئی۔ 1979-80 سے 88-89 تک 10 سال تقریباً صدر خدام العلمیہ رہے۔ خدام العلمیہ کے آخری صدر تھے جو بین الاقوامی تھے، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ اس کے بعد سے علیحدہ تنظیمیں ہو گئیں۔ شعبہ اصلاح و ارشاد میں خدمت کی توفیق پائی۔ خلافت رابعہ میں جب مرکزی شعبہ سمی بصری کا قیام عمل میں آیا تو نومبر 1983 میں اس کی نگرانی آپ ہی کے سپرد ہوئی۔ 84 میں بطور وکیل سمی بصری تحریک جدید میں خدمت کی توفیق پائی، اور 28 جون اس کے بعد سے شعبہ بھی تحریک جدید میں ختم ہو گیا، شاید میرا خیال ہے، بلکہ ختم ہی ہو گیا، اس نے کام نہیں کیا، کیونکہ MTA کے بعد اس وقت کیسٹس پہنچانے کا لیے شروع کیا گیا تھا، پھر MTA نے یہ کام سنبھال لیا۔ 28 جون 1991 سے لے کر تادم آخر آسٹریلیا کے امیر کے طور پر ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قریب کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ یقیناً بے نفس اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جماعت کی خدمت کرنے والے بزرگ تھے۔ نہ اپنی صحت کی پرواہ کی، نہ کسی روگ کو جماعتی کام میں سامنے آنے دیا۔ میرے گزشتہ دورہ آسٹریلیا کے دوران باوجود اس کے کہ ایک انتہائی تکلیف میں تھے، ہر کام کی نگرانی کرتے رہے۔ میں جب جہاز سے باہر آیا ہوں تو یہ سامنے کھڑے تھے، ان کی حالت دیکھ کر بڑی فکر پیدا ہوئی۔ کمر کی ان کو شدید تکلیف تھی، کیونکہ ہڈیاں تقریباً ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ کافی خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق تو ایسے مریض کو آرام کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے آرام نہیں کیا کہ خلیفہ وقت کا دورہ ہے، میں کس طرح آرام سے بیٹھ سکتا ہوں۔ بلکہ کار سے باہر آ کے، جب میں جہاز سے ایئرپورٹ سے باہر آ کے کار میں بیٹھتے ہوئے، نائب امیر صاحب کار ڈرائیو کر رہے تھے ہماری، ناصر صاحب، ان کو میں نے کہا کہ محمود صاحب تو بہت زیادہ کمزور اور بوڑھے لگے ہیں مجھے۔ اس وقت مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، یہ تو تفصیل بعد میں مجھے پتہ لگی، وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی تو پتہ چلا کہ کس طرح یہ شخص اتنی شدید تکلیف میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر چل پھر رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ تمام امور کی جو دورے سے متعلقہ تھے نگرانی بھی کر رہے تھے۔ ایک دن اسی تکلیف کے ساتھ دورے کے دوران ان کا بلڈ پریشر بھی بہت بڑھ گیا۔ خیال یہ ہوا کہ اسٹروک نہ ہو یا دل کے حملہ نہ ہو، حالت انتہائی خراب تھی۔ ہسپتال لے کر گئے، چند گھنٹے ہسپتال میں رہے، پھر بہرحال گھر آنے کی اجازت دے دی ہسپتال والوں نے۔ اور اس مرد مجاہد نے گھر آتے ہی پھر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ ایک شہر میں تو میرے ساتھ دورے پہ جا نہیں سکے، اس کا بڑا غم سے ذکر کرتے تھے۔ دوسری جگہ تکلیف کے باوجود بھی گئے، باوجود اس کے کہ میں نے کہا نہ جائیں، لیکن یہ گئے ساتھ۔ اور تمام جو پروگرام تھے بڑے ہیکٹک اور سخت پروگرام تھے، اس میں یہ ساتھ ساتھ رہے، ہر وقت موجود رہے، نگرانی کرتے رہے۔ اپنی فکر بھول کر میری فکر تھی کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور تمام پروگرام بآسن ہو جائیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ میری فکر تھی، بلکہ جو ہمارے قافلے کے افراد تھے ان کی بھی فکر تھی، ان کا بھی خیال رکھا۔ بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ تم لوگوں کو صحیح خیال نہیں رکھ سکا، اور یہ صرف فکر اس وجہ سے تھی کہ قافلے کے افراد کی وجہ سے خلیفہ وقت کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ مجھے تو فکر ان کی رہی دوران دورہ کہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ بہرحال دورے کے دوران ہی ان کی طبیعت بہتر ہونی شروع ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ کافی بہتر ہو گئی۔ گزشتہ دنوں ان کا جلسہ ہوا، شورا ہوئی، اس میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔
میں نے خدا احمدیہ میں ان کے تحت کام کیا ہے. بڑے کھلے ہاتھ سے اپنے ماتحتوں سے کام لیا کرتے تھے، کام کرنے کا ان کو موقع دیتے تھے اور پھر قدردانی بھی کرتے تھے. اور خلافت کے بھی ایسے سلطان نصیر جس کی مثالیں کم کم ملتی ہیں، میں نے شروع میں ذکر کر دیا اس کا. ان کے جانے سے گو آسٹریلیا جماعت میں اخلاف پیدا ہوا ہے، لیکن الہی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ خود سنبھالتا ہے اور ان خلاؤں کو خود پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ان جیسے سلطان نصیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے، جو خلافت کے وفا بھی ہوں، جانثار بھی ہوں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ اور بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو اور انہیں بھی توفیق دے کہ اپنے باپ کی طرح ایمان و ایقان میں مضبوط ہوں اور خلافت کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی توفیق دے کہ اپنے ماں کا حق ادا کرنے والے ہوں. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ غائبین کا پڑھاؤں گا میں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.